عام طور پر وضو کے مسائل کے دوران سننے میں آتا ہے کہ اعضائے وضو دھونے کے بعد اور مسح کرنے سے پہلے اگر ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں تو پھر مسح کے لیے داڑھی سے پانی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق اہم گزارشات یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ خیال رہے کہ پانی جو لینا ہے وہ صرف داڑھی سے لینا ہے، داڑھی کے علاوہ ابروؤں اور پلکوں سے پانی لینا جائز نہیں ہے، اجازت صرف داڑھی کی ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے ساتھ سر اور پیروں کا مسح کیا جاتا ہے، تو یہ ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ہاتھوں سے مراد سر کی انگلیوں سے لے کر کونی تک کا جتنا بھی حصہ ہے، اس سب سے ہاتھ مراد ہے۔ وضو میں ہاتھوں کے ساتھ جو حکم ہے کہ مسح کیا جاتا ہے، تو باب وضو میں ہاتھوں سے مراد صرف ہتھیلی نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے سروں سے لے کر کونیوں تک کا جو حصہ ہے یہ ہاتھ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو سر اور پیر کا مسح یہاں سے لے کر یہاں تک کسی بھی حصے کے ساتھ کر سکتے ہیں، چاہیں تو اوپر والے حصے انگلیوں کے ساتھ کریں، چاہیں تو ہتھیلی کے ساتھ کریں، چاہیں تو جس کو آپ بازو کہتے ہیں، لیکن باب الوضو میں یہ ہاتھ ہے، اس حصے کے ساتھ یا اس حصے کے ساتھ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن صورتوں میں داڑھی سے پانی لے کر مسح کرنا جائز ہے؟ چونکہ بنیادی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ اضافی پانی کے ساتھ مسح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وضو کی باقی ماندہ تری کے ساتھ مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں داڑھی سے پانی لے کر مسح کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ یہ بعض صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ جب ہاتھوں سے جو باقی ماندہ تری ہے یہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کا سبب یا یہ ہے کہ موسم خشک ہے، موسم گرم ہے، یا اپنے اعضائے بدنی میں حرارت اتنی ہے کہ وضو کرتے ہی تری خشک ہو جاتی ہے۔ لہذا خشکی کا سبب اگر ہماری غفلت یا سستی یا دیر یا تسلسل کا فقدان ہو، تو اس صورت میں اگر ہاتھوں کی تری خشک ہو جاتی ہے تو پھر داڑھی سے پانی لینا روا نہیں ہے، یعنی پھر داڑھی کے پانی سے مسح نہیں ہو سکتا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر سبب ہوا کی گرمی، ہوا کی حرارت یا دوسرے اسباب میں نے گنوایا یہ ہیں، تو اس صورت میں داڑھی کا پانی لیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ جو میں نے گزارش کی ہے کہ مسح میں ہاتھ سے کیا مراد ہے، اگر پورے کا پورا ہاتھ خشک ہو جاتا ہے، یہاں سے یہاں تک کہیں بھی تری باقی نہیں رہتی، اس صورت میں پھر آپ داڑھی کے پانی سے مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہاں سے یہاں تک کسی بھی حصے میں پانی موجود ہے یا تری موجود ہے، داڑھی سے پانی لینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے ساتھ مسح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سر کا مسح کیا اور پانی یہیں لگ گیا اور خشک ہو گیا ہاتھ،
تو بھی آپ داڑھی سے پانی لے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند ایک صورتیں ہیں جن میں آپ داڑھی سے پانی لے کر سر اور پیروں کا مسح کر سکتے ہیں۔